بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے ایک علمی اور ادبی شہر میں آج ہم موجود ہیں۔ یہاں پر جس شخصیت سے ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا میں ہمارے ملک عزیز ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ ویسے یہ شہر ایک عرصے سے، ایک طویل عرصے سے اس ملک کو بڑے بڑے اعزاز دلا چکا ہے، اور یہاں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں، بڑے بڑے علماء، فضلاء، شعراء پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی علمی سرزمین پر موجود ہیں اور قاری مطیع اللہ واصفی صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک عالمی مقابلے میں شریک ہوئے، فن خطاطی کے مقابلے میں۔ یہ آن لائن مقابلہ تھا اور امریکہ میں منعقد ہوا۔ اس میں آپ کو دوسری حیثیت اللہ نے عطا کی۔ پہلی حیثیت جن صاحب کو عطا ہوئی اور اللہ نے عطا کی وہ پاکستان کے تھے، دوسرے آپ ہندوستان سے تھے، تیسرے غالباً مصر کے ایک صاحب تھے۔ ہمیں اس وقت ہم جو اس موضوع پر بات کر رہے ہیں تو فن خطاطی کو لے کر ٹونک کی ایک انفرادی حیثیت ہے پورے ہندوستان میں، اور بڑی اعلیٰ حیثیت ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے فن خطاطی کو لے کر ٹونک کا پورے ہندوستان میں۔ اور اب تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بڑا اہم نام ہے ٹونک کا اس فن کو لے کر۔ تو ہم قاری مطیع واصفی صاحب سے اس مسئلے میں بات کرتے ہیں کہ قاری صاحب، اس مقابلے میں آپ کس طرح شریک ہوئے اور کس طرح آپ کو پتہ چلا اور یہ وہاں تک کس طرح آپ کی رسائی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست ہیں عبدالرشید صاحب جو اجمیر کشن گڑھ میں ہیں اور اعلیٰ ادھیکاری ہیں وہ آرٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ انہوں نے اس کو آن لائن انہیں اس کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ اس میں شرکت کیجئے، عالمی مسابقہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ اس میں نمبر لا سکتے ہیں، آپ کا کام اچھا ہے، کیونکہ وہ خود بھی آرٹ کی کافی سمجھ رکھتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کے مطابق میں نے 20 تاریخ یعنی 20 فروری اس میں فن پارے پہنچانے کی لاسٹ ڈیٹ تھی، تو اسی کے مطابق ہم نے کام کیا اور 20 تاریخ کو اپنا کام وہاں انہوں نے ہی میرا رجسٹریشن بھی کروا دیا، اور ہم نے اپنا کام تاریخ کی قید جو پابندی تھی اس کے مطابق وہاں پر بھیجا اور اللہ نے اس کو پسند کیا۔ یہ قاری صاحب کن کن خطوط میں آپ نے یہ وہاں پہنچایا لکھ کر، اور کیا چیز آپ نے وہاں پہنچائی؟ انہوں نے کچھ مخصوص کچھ ایسا کیا تھا کہ آپ کو یہی چیز یا آیت یا کوئی ایسی کوئی چیز انہوں نے قید تھی ان کی کہ اسی پر ہی کچھ لکھنا ہے، اور کن کن خطوط میں آپ نے لکھا؟ جی، خطوط کی تو ان کی طرف سے کوئی قید نہیں تھی، لیکن انہوں نے میٹر ضرور دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہی عبارت لکھنا تھی، چاہے ان سے متعلق کوئی اشعار ہوں یا درود پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام یا کوئی قرآنی آیت۔ تو میں نے کوشش یہ کی کہ قرآنی آیت بھی لکھی، درود پاک بھی لکھا، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو اخلاقیات سے متعلق رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات سے متعلق آیت ہے وہ خط نستعلیق میں لکھی۔ اس طرح مختلف جو 99 نام تھے انہیں خط نسخ میں لکھا، اور لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے وہ خط ثلث میں لکھی، اور اسی طرح دیگر آیات قرآنی اور درود پاک مختلف یعنی 5 رسم الخط میں لکھ کر کے انہیں بھیجا، تو اللہ کا شکر ہے پسند کیا گیا۔ یہ جو آپ نے اتنے سارے خطوط میں یہ تمام چیزیں لکھی، یہ ایک ہی جگہ لکھی یا الگ الگ لکھی ہیں آپ نے؟ ایک ہی فن پارہ، ویسے تو انہوں نے 3 فن پارے تک اجازت دی تھی کہ آپ ایک ہی شخص 3 فن پارے تک بھیج سکتا ہے، لیکن میں نے اپنا ایک ہی فن پارہ وہاں پیش کیا، اور اس ایک ہی میں یہ تمام خطوط اور تمام عبارت ایک ہی میں سیٹ کی۔ اس کے علاوہ آپ جیسے کبھی اس سے پہلے بھی کہیں مقابلوں میں یا مسابقے میں یا مظاہرے میں کہیں شریک ہوئے ہیں، عالمی مسابقے میں کسی میں؟ جی، اللہ کا شکر ہے، آل انڈیا کمپٹیشن میں نے 2005 میں بھی شرکت کی APRI ٹونک میں، یہاں سے بھی مجھے میرا 3را نمبر لگا۔ اس کے بعد میں جموں کشمیر میں اور ایران کلچر ہاؤس دہلی کے مسابقوں میں بھی پہلی پوزیشن میری رہی، اور یہ عالمی مسابقے میں شرکت کی جہاں پر مجھے 2 انعام لگا۔ اس کے علاوہ مظاہروں میں یعنی انٹرنیشنل مظاہروں میں تو میں نے کئی مرتبہ شرکت کی ہے، جس میں بیرونی ملک کے بھی کئی خطاطوں کے ساتھ کام کرنے کا اور اپنے فن کے مظاہرے کا موقع ملا۔
تو وہ جتنے تھے وہ تمام مظاہرے تھے، مقابلہ نہیں تھا وہاں پر کوئی؟ مقابلہ یہ پہلا ہی تھا آپ کا؟ ہاں، دوسرا تھا یہ عالمی سطح پر. ہاں، اور مظاہروں میں تو کئی مرتبہ شرکت کی، غالباً 5 سے 7 مرتبہ عالمی مظاہروں میں شرکت کی. یہ فن آپ کو کس طرح ملا؟ آپ نے اس پر آپ کے کون استاد ہیں؟ اس پر کس طرح آپ نے دسترس حاصل کیا؟ یا اتنی صلاحیتیں جو آپ میں پیدا ہوئیں فن خطاطی کو لے کر، یہ کہاں سے آئیں آپ میں؟ جب بچپن میں گھر میں آنکھ کھولی تو کیونکہ والد محترم خود خطاط تھے، استاد تھے، اور کئی خطوط پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور ڈیکوریٹو یعنی تزئین کاری کا کام بھی آپ خوب جانتے تھے. تو مجھے بھی فطرتاً بچپن ہی سے اس کا شوق میرے میں تھا، اور اللہ کا شکر ہے والد محترم نے بہت شفقت اور محبت کے ساتھ بہت چھوٹی عمر ہی سے اس فن کی سیکھنے کی شروعات کرا دی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 30 رسم الخط میں لکھ لیتا ہوں رائٹنگ میں اپنی مختلف. ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا. اتنی ساری معلومات فراہم ہوئی، جو معلومات ہم تک پہنچی، اور ہمارے ناظرین تک آپ نے جو اتنی ساری چیزیں فن خطاطی کو لے کر پہنچائی، ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں، مشکور ہیں. اور اس بارے میں ہم ہی نہیں بلکہ ہمارا پورا حق ٹی وی انڈیا کا پوری ٹیم آپ کا اس پر شکر گزار ہے. اور آپ کچھ اور بولنا چاہ رہے ہیں؟ فرمائیے. جی، میں بہت بہت مشکور ہوں آپ جیسے تمام حضرات کا، جنہوں نے جیسے ہی یہ خبر آئی انعام کی تو بہت محبتوں سے نوازا. تو میں شہر کے تمام لوگوں کا اور آپ جیسے قدردانوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور میں خاص طور پہ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انعامات کا سلسلہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے. بہرحال ایک خاص بات یہ ہے کہ جو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے قرآن مجید 20 قرآن مجید کی کتابت اپنے ہاتھ سے کی ہے. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. باقی خدا کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے اور آگے بھی اس طریقے کی خدمات جاری رہیں گی. بہت بہت شکریہ. اور یہ جو آپ نے بات بتائی کہ آپ نے 20 قرآن مجید کی کتابت کی ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ہم اسی کے ساتھ آپ کے ممنون و مشکور ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہماری پوری ٹیم حق ٹی وی انڈیا کی آپ کی مشکور ہے، ممنون ہے. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے نوازا، قیمتی وقت عطا کیا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام.